بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک صاحب نے یہ معلوم کیا ہے کہ اگر کوئی شخص امام کے ساتھ قاعدہ اولیٰ میں یا قاعدہ اخیرہ میں شریک ہوا اور اس کے تشہد پڑھنے سے پہلے ہی امام تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا یا قاعدہ اخیرہ میں امام نے سلام پھیر دیا، تو آیا یہ شخص تشہد پورا کرے یا امام کی اتباع کرے؟ تو دیکھیے، اپنا یہ سوال کا جواب سمجھنے سے پہلے آپ ایک اصول کو ذہن میں رکھیں اور ایک اصول سمجھیں۔ اصول یہ ہے کہ امام کی متابعت سنن میں تو علی الاطلاق واجب ہے، یعنی اگر آپ سجدے میں ہوں اور امام بھی سجدے میں ہوں اور آپ نے ابھی تک سجدے کی تسبیحات نہیں پڑھی کہ امام نے سجدے سے سر اٹھا دیا، تو آپ کو ان تسبیحات کو ترک کر کے امام کی پیروی کرنا لازم ہوگا۔ یہ ہے سنن میں علی الاطلاق امام کی پیروی کے وجوب کا مطلب کہ وہاں پر ان تسبیحات کو چھوڑ دیا جائے گا، کیونکہ وہ تسبیحات سنت ہیں اور امام کی اتباع کرنا یہ واجب ہے۔ ولیکن فرائض اور واجبات میں اس وقت واجب ہے جبکہ کوئی فرض یا واجب معارض نہ ہو۔ اگر کوئی فرض یا واجب معارض ہو رہا ہے تو امام کی متابعت کو مؤخر کر کے فرض یا واجب کو بجا لانا ضروری ہوگا۔ عدم ادائیگی کی صورت میں نماز مع الکراہت ادا ہوگی، اور جو آپ نے سوال کیا ہے اس کے اندر یہی شکل پائی جاتی ہے کہ جو شخص امام کے ساتھ قاعدہ اولیٰ یا قاعدہ اخیرہ میں شریک ہوا اور اس کے تشہد پڑھنے سے قبل ہی امام تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا، اب یہ شخص تشہد پڑھے گا، اس کے بعد امام کی پیروی کرے گا، کیونکہ یہاں امام کی پیروی کرتے وقت اور امام کی اتباع کرتے وقت ایک واجب معارض بن رہا ہے، اس لیے اس واجب کو ادا کرنا ضروری ہے۔ حالانکہ اکثر دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ عوام الناس میں سے اکثر لوگ اس مسئلے سے اتنے زیادہ غافل ہیں کہ وہ قاعدہ اولیٰ میں جب شریک ہوتے ہیں اور امام تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے تو وہ تشہد کو چھوڑ کر امام کی اتباع میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کی نماز کراہت کے ساتھ ادا ہوتی ہے۔ نماز تو ادا ہو جاتی ہے لیکن اس کے اندر کراہت آتی ہے، کیونکہ تشہد کا پڑھنا واجب ہے اور امام کی پیروی کرنا یہ بھی واجب ہے۔ جب دو واجب ایک جگہ جمع ہو جائیں تو ایک واجب کو بالکل یا ترک کر دینا اور دوسرے کو ادا کر لینا، اس کے اندر زیادہ خرابی اور نقصان ہے کہ نماز کراہت تک کے درجے تک پہنچ رہی ہے۔ ولیکن اگر ایک واجب کو ادا کر لیا جائے اور دوسرے واجب کی ادائیگی میں تاخیر کر لی جائے، اس کے اندر زیادہ نقصان نہیں ہے۔ اس لیے جو شخص تشہد کے اندر امام کے ساتھ شریک ہوا اور اس کے تشہد پڑھنے سے پہلے ہی امام تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا، تو اس شخص کو چاہیے کہ وہ تشہد مکمل کرے، اس کے بعد امام کی اتباع میں کھڑا ہو۔ یہ ہے نماز صحیح طریقہ، اور قاعدہ اولیٰ یا قاعدہ اخیرہ میں تشہد کو پڑھنا ہی ضروری ہے، اس کے بعد امام کی اتباع کی جائے گی۔ ایسے ہی قاعدہ اخیرہ میں ہے اور امام نے تشہد پڑھنے سے پہلے ہی سلام پھیر دیا، تو یہ شخص یعنی تشہد کو مکمل کرے گا، اس کے بعد اگر یہ مسبوق ہے تو اپنی بقیہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوگا، اور اگر یہ مکمل نماز پڑھنے والا ہے امام کے ساتھ تو پھر یہ تشہد مکمل کر کے تب سلام پھیرے گا۔ یہ سب سے درست طریقہ ہے، اور اس صورت کے اندر نماز کے اندر کوئی کراہت نہیں آئے گی۔ ایسے ہی اگر کسی نے تشہد کو ترک کر کے امام کی اتباع کر لی تو اس صورت میں بھی نماز علی الاطلاق ہو جائے گی، اعادے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ولیکن بعض فقہا فرماتے ہیں کہ نماز مکروہ تحریمی ہوگی، کراہت تحریمیہ کے ساتھ نماز ادا ہوگی، کیونکہ تشہد کا پڑھنا اور پورا پڑھنا واجب ہے۔ اور بعض حضرات یہ بھی فرماتے ہیں، یعنی بعض فقہا یہ بھی فرماتے ہیں کہ بغیر کراہت تحریمیہ کے ادا ہو جائے گی، ولیکن افضل اور سب سے اولیٰ صورت یہی ہے کہ تشہد کو مکمل ہی پڑھا جائے، اس کے بعد تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جائے، یا یہ کہ آخری قاعدہ اخیرہ میں تشہد پڑھ کے سلام پھیرا جائے، یا اپنی مابقیہ رکعت کو پورا کرنے کے لیے کھڑا ہو جائے، تشہد کو نہ چھوڑا جائے، ورنہ تو نماز مکروہ تحریمی ہوگی۔
ایسے ہی ایک مسئلہ اور ایک سوال اور معلوم کیا گیا ہے کہ جس شخص کی امام کے ساتھ چند رکعتیں فوت ہو جائیں تو وہ شخص اپنی نماز کو کیسے مکمل کرے، کیا طریقہ ہے اس کا؟ تو دیکھیے، جس شخص کی امام کے ساتھ ایک یا زائد رکعتیں فوت ہو جائیں تو ایسا شخص شرعاً مسبوق کہلاتا ہے، اور مسبوق کی نماز قرات کے حق میں ابتدائی نماز کا درجہ رکھتی ہے، اور فوت شدہ رکعت کو پورا کرتے وقت مسبوق کی حیثیت منفرد کی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر کسی شخص نے امام کے ساتھ ایک رکعت پائی ہے، اب جب وہ اپنی نماز مکمل کرنے کے لیے کھڑا ہوگا تو اس طریقے سے نماز پڑھے گا جیسے منفرد نماز پڑھتا ہے، جیسے تنہا شخص نماز پڑھتا ہے، یعنی اپنی نماز کو جب پڑھے گا تو اس کے اندر ثنا بھی پڑھے گا، تعوذ یعنی اعوذ باللہ بھی پڑھے گا، تسمیہ یعنی بسم اللہ بھی پڑھے گا، اور سورہ فاتحہ اور اس کے ساتھ کوئی دوسری سورت بھی ملائے گا۔ اس کے بعد یہ رکعت مکمل کرے گا، چونکہ ایک رکعت اس نے امام کے ساتھ پڑھی ہے اور ایک رکعت یہ اس نے خود پڑھ لی، اس لیے 2 رکعت ہو گئی، اور اب اس دوسری رکعت پر یہ قاعدہ کرے گا۔ اس کے بعد یہ جب دوسری رکعت پڑھنے کے لیے کھڑا ہوگا، یعنی اپنے اعتبار سے اس کی دوسری ہوگی، اور امام کے ساتھ چونکہ اس نے ایک پڑھی ہے رکعت، اس اعتبار سے اس کی یہ تیسری رکعت ہے، اس کے اندر بھی یہ سورہ فاتحہ پڑھے گا، سورت ملائے گا، رکوع سجدے کر کے اپنی نماز کو، اپنی اس رکعت کو مکمل کرے گا۔ لیکن اگر وہ 4 رکعت والی فرض ہے جیسے ظہر ہے، عصر ہے اور عشاء ہے، تو اب یہ اس تیسری رکعت پر قاعدہ نہیں کرے گا بلکہ کھڑا ہو جائے گا، اور آخری رکعت یعنی امام کے ساتھ اس نے ایک رکعت پڑھی ہے اور اس کی 3 رکعت چھوٹ گئی ہے، اس لیے جب یہ تیسری رکعت پڑھ رہا ہوگا، یعنی اپنے اعتبار سے تیسری ہوگی اور ایک امام کے ساتھ پڑھی ہے اس نے، اس اعتبار سے چوتھی ہوگی، تو اس لیے اس میں یہ قاعدہ اخیرہ کرے گا۔ اسی طریقے سے اگر کسی نے امام کے ساتھ مغرب کی نماز میں ایک رکعت پائی ہے، بعض حضرات اس کے اندر بھی بڑی غفلت کرتے ہیں اور اس سے بھی بڑے ناواقف ہیں کہ اگر امام کے ساتھ ایک رکعت پائی ہے تو اب جب یہ اپنی رکعت پڑھنے کے لیے کھڑا ہوگا تو اس رکعت کے اندر ثنا پڑھے گا، تعوذ یعنی اعوذ باللہ، اور تسمیہ یعنی بسم اللہ، اور سورہ فاتحہ اور سورت ملا کر کے جب اس رکعت کو مکمل کرے گا تو اس پر قاعدہ کرے گا، کیونکہ یہ اس کی دوسری رکعت ہے، ایک تو اس نے امام کے ساتھ پڑھی ہے اور ایک یہ خود پڑھ لی ہے اس نے، اور 2 رکعتوں پر قاعدہ ہوتا ہے، اس لیے قاعدہ کرے گا یہ، اور جب اگلی رکعت پڑھے گا تو اس کے اندر سورہ فاتحہ اور سورت ملائے گا اور اس میں قاعدہ اخیرہ کرے گا۔ تو اس لیے اگر کسی شخص کی مغرب کی ایک نماز فوت ہو جائے تو وہ بعد میں 2 رکعت اور پڑھے گا، تو ان دونوں رکعتوں پر قاعدہ کرے گا، ایک قاعدہ اولا ہو جائے گا اور ایک قاعدہ اخیرہ ہو جائے گا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر کسی شخص کی قرات والی رکعت فوت ہوئی ہے تو اس میں قرات کرے گا، یعنی امام کے ساتھ اگر شروع کی، یعنی امام کے ساتھ جیسے 2 رکعتوں میں قرات کی جاتی ہے، سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، سورت پڑھی جاتی ہے، تو اگر کسی کی وہ دونوں رکعتیں چھوٹ گئیں یا ان میں سے ایک رکعت چھوٹی ہے تو جب وہ اپنی خود پڑھے گا نماز تو اس میں بھی وہ اسی طریقے سے قرات کرے گا۔ تو ایسے ان چیزوں کو ذہن میں رکھا جائے اور اس کے بعد نماز پڑھی جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم نماز بھی پڑھتے رہیں اور ہماری نماز ہی درست نہ ہو اور اس کے اندر غلطی کوتاہی ہوتی رہے۔ اس لیے یہ 2 مسئلے معلوم کیے گئے، بڑے اچھے معلوم کیے گئے، اور عوام اس کے اندر اکثر مبتلا ہے۔ اللہ تعالی عالم و علمہ اتم، زندگی باقی تو ملاقات باقی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔